چکا ہے کہ بجوز مطہرین کے علم نبوت کسی کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ تو اس پاک علم سے بازی کرنا ہے کہ ہر ایک شخص باوجود اپنی آلودہ حالت کے وارث النبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور یہ بھی ایک سخت جہالت ہے کہ ان وارثوں کے وجود سے انکار کیا جائے اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اسرار نبوت کو اب صرف بطور ایک گزشتہ قصہ کے تسلیم کرنا چاہیے جن کا وجود ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے اور نہ ہونا ممکن ہے اور نہ ان کا کوئی نمونہ موجود ہے۔ بات یوں نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام زندہ مذہب نہ کہلا سکتا، بلکہ اور مذہبوں کی طرح یہ بھی مردہ مذہب ہوتا، اور اس صورت میں اعتقاد مسئلہ نبوت بھی صرف ایک قصہ ہوتا جس کا گزشتہ کرنوں کی طرف حوالہ دیا جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اسلام چاہیے جن کا وجود ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے اور نہ ہونا ممکن ہے اور نہ ان کا کوئی نمونہ موجود ہے۔ بات یوں نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام زندہ مذہب نہ کہلا سکتا، بلکہ اور مذہبوں کی طرح یہ بھی مردہ مذہب ہوتا، اور اس صورت میں اعتقاد مسئلہ نبوت بھی صرف ایک قصہ ہوتا جس کا گزشتہ کرنوں کی طرف حوالہ دیا جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت اور نبوت کی یقینی حقیقت جو ہمیشہ ہر ایک زمانہ میں منکرین وحی کو ساکت کر سکے، اسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے کہ سلسلہ وحی برنگ محدثیت ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ سو اس نے ایسا ہی کیا۔ محدث وہ لوگ ہیں جو شرف مکالمہ الہی سے مشرف ہوتے ہیں، اور ان کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے اشد مشابہت رکھتا ہے، اور وہ خواص عجیبہ نبوت کے لیے بطور آیات باقیہ کے ہوتے ہیں، تا یہ دقیق مسئلہ نزول وحی کا کسی زمانہ میں بے ثبوت ہو کر صرف بطور قصہ کے نہ ہو جائے۔ اور یہ خیال ہرگز درست نہیں کہ انبیاء علیہم السلام دنیا سے بے وارث ہی گزر گئے، اور اب ان کی نسبت کچھ رائے ظاہر کرنا بجوز قصہ خوانی کے اور کچھ زیادہ وقت نہیں رکھتا، بلکہ ہر ایک صدی میں ضرورت کے وقت ان کے وارث پیدا ہوتے رہے ہیں، اور اس صدی میں یہ عاجز ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانہ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تا وہ غلطیاں جو بجوز خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے نکل نہیں سکتی تھیں، وہ مسلمانوں کے خیالات سے نکالی جائیں، اور منکرین کو سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دیا جائے، اور اسلام کی عظمت اور حقیقت تازہ نشانوں سے ثابت کی جائے۔ سو یہی ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے معارف ظاہر ہو رہے ہیں، لطائف اور دقائق کلام ربانی کے کھل رہے ہیں، نشان آسمانی اور خوارق ظہور میں آ رہے ہیں، اور اسلام کے حسنوں اور نوروں اور برکتوں کا خدا تعالیٰ نئے سر سے جلوہ دکھلا رہا ہے۔ جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہیں دیکھیں، اور جس میں سچا جوش ہے وہ طلب کرے، اور جس میں ایک ذرہ حب اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اٹھے اور آزمائے، اور خدا تعالیٰ کی اس پسندیدہ جماعت میں داخل ہوئے جس کی بنیادی اینٹ اس نے اپنے پاک ہاتھ سے رکھی ہے۔ اور یہ کہنا کہ اب وحی ولایت کی راہ مسدود ہے اور نشان ظاہر نہیں ہو سکتے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ ہلاکت کی راہ ہے، نہ سلامتی کی۔ خدا تعالیٰ کے فضل کو رد مت کرو، اٹھو، آزماؤ اور پرکھو، پھر اگر یہ پاؤ کہ معمولی سمجھ اور معمولی عقل اور معمولی باتوں کا انسان ہے تو قبول نہ کرو، لیکن اگر کرشمہ قدرت دیکھو اور اسی ہاتھ کی چمک پاؤ جو مؤیدان حق اور مکلمان الہی میں ظاہر ہوتا رہا ہے تو قبول کر لو، اور یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا احسان یہی ہے کہ وہ اسلام کو مردہ مذہب رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمیشہ یقین اور معرفت اور الزام خصم کے طریقوں کو کھلا رکھنا چاہتا ہے۔
بھلا تم آپ ہی سوچو کہ اگر کوئی وحی نبوت کا منکر ہو اور یہ کہے کہ ایسا خیال تمہارا سراسر وہم ہے، تو اس کے منہ بند کرنے والی بجز اس کے نمونہ دکھلانے کے اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خوشخبری ہے یا بدخبری کہ آسمانی برکتیں صرف چند سال اسلام میں رہیں اور پھر وہ خشک اور مردہ مذہب ہو گیا؟ اور کیا ایک سچے مذہب کے لیے یہی علامتیں ہونی چاہیے؟ غرض صحیح تفسیر کے لیے یہ معیار ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ سید صاحب کی تفسیر ان 7 معیاروں سے اپنے اکثر مقامات میں محروم و بے نصیب ہے، اور اس وقت اس سے تعرض کرنا ہمارا مقصود نہیں۔ سید صاحب کو قانون قدرت پر بڑا ہی ناز تھا، مگر اپنی تفسیر میں وہ قانون قدرت کا لحاظ بھی چھوڑ گئے۔ مثلا ان کا یہ اعتقاد کہ وحی نبوت بجز اپنے ہی فطرت کے ملائکہ کے اور کچھ چیز نہیں، اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں ملائکہ کا واسطہ نہیں، کس قدر خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مخالف ہے۔ ہم صریح دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جسمانی قوا کی تکمیل کے لیے آسمانی توسط کے محتاج ہیں۔ ہمارے اس بدنی سلسلہ کے قیام اور اغراض مطلوبہ تک پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ نے آفتاب اور مہتاب اور ستاروں اور عناصر کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور کئی وسائط کے پیرایا میں ہو کر اس علت العلل کا فیض ہم تک پہنچتا ہے، اور بے واسطہ ہرگز نہیں پہنچتا۔ مثلا اگرچہ ہماری آنکھوں کو تو نور خداوند تعالیٰ ہی سے ملتا ہے، کیونکہ وہی تو علت العلل ہے، مگر وہ آفتاب کے واسطے سے ہماری آنکھوں تک پہنچاتا ہے۔ ہم ایک چیز بھی نظام ظاہری میں ایسی نہیں دیکھتے جس کو خدا تعالیٰ بلا واسطہ آپ ہی اپنا مبارک ہاتھ لمبا کر کے ہمیں دے دے، بلکہ ہر ایک چیز وسائط کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ظاہری قوا کی خلقت تام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا مستقل طور پر روشن ہوں، اور آپ کے مجوزہ ملکہ وحی کی طرح ایسا ان میں ملکہ موجود ہو جو آفتاب کے واسطہ سے ہم کو مستغنی کر دے۔ پھر اس نظام کے برخلاف بے اصل باتیں آپ کی کیوں کر صحیح ٹھہر سکیں؟ ما سوا اس کے ذاتی تجارب کی شہادت جو سب شہادتوں سے بڑھ کر ہے، آپ کی اس رائے کی سخت تکذیب کرتی ہے، کیونکہ یہ عاجز قریباً 11 برس سے شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہے، اور اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وحی در حقیقت آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ وحی کی مثال اگر دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ دی جائے تو شاید کسی قدر تارے برقی سے مشابہ ہے، جو اپنے ہر ایک تغیر کی آپ خبر دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وحی کے وقت جو برنگ وحی ولایت میرے پر نازل ہوتی ہے، ایک خارجی اور شدید الاثر تصرف کا احساس ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ تصرف ایسا کبھی ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے انوار میں ایسا دبا لیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کی طرف ایسا کھینچا گیا ہوں کہ میری کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس تصرف میں کھلا اور روشن کلام سنتا ہوں، بعض وقت ملائکہ کو دیکھتا ہوں۔ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں کہ ملائک بعض وقت نظر آتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ملائک کلام میں اپنا واسطہ ہونا ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور سچائی میں جو اثر اور ہیبت ہوتی ہے، فرمایا، اور سچائی میں جو اثر اور ہیبت ہوتی ہے مشاہدہ کرتا ہوں، اور وہ کلام بسا اوقات غیب کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایسا تصرف اور اخذ خارجی ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اس سے انکار کرنا ایک کھلی کھلی صداقت کا خون کرنا ہے۔ مناسب ہے کہ سید صاحب موت سے پہلے اس صداقت کو آج مان لیں اور آسمانی وحی کی توہین نہ کریں۔ تعجب ہے کہ وہ نظام ظاہری کو تو دیکھتے ہیں اور پھر نظام باطنی کا اس پر قیاس نہیں کرتے، نہیں سمجھتے کہ وہ خدا جس نے ہمارے نظام جسمانی کو اس طرح بنایا کہ آسمان سے ظاہری روشنی ہمارے لیے اترتی ہے، اور حقیقی مؤثر آسمانی وسائط کے ذریعہ سے ہمارے جسمانی قوا پر اپنا